فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں ہوں سیمی زوار، اور ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب شرح نہج البلاغہ کلام امیر المومنین علیہ السلام اور یہ ہے اس کی جلد سوم یعنی کہ والیوم 3۔ ہم پڑھ رہے ہیں خطبہ نمبر 65 کو پڑھنے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس کتاب کے پیج نمبر 73 پر، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ریڈنگ کا پارٹ نمبر 6 ہے۔ آئیے ہم خطبہ نمبر 65 پڑھتے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں یہ بتا دوں کہ اس خطبے کو پڑھتے ہوئے ہم ایک نشست میں شاید مکمل نہ کر پائیں، لیکن ہم 2 نشستوں میں انشاءاللہ یعنی 6 پارٹ اور ریڈنگ کے 7 پارٹ میں اس خطبے کو پڑھ لیں گے اور جان لیں گے۔ آئیے باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے کہ جس میں یہ وہ خطبہ ہے کہ جس میں علم الہی کے لطیف ترین مباحث کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اب اس حوالے سے تھوڑی سی تفصیلات بھی پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ سند خطبہ کیا ہے؟ لکھا ہے کہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ نے اس خطبے کو تھوڑے فرق کے ساتھ اپنی کتاب توحید میں نقل کیا ہے، اور مزید لکھا ہے کہ یہ خطبہ امام علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ جب لوگوں کو امیر شام سے جنگ کے لیے دوسری بار جمع کر رہے تھے۔ من جملہ ان افراد میں سے جنہوں نے اس خطبے کے حصوں کو نقل کیا ہے مرحوم آمدی الف مد آ میم دال چھوٹی آمدی ہیں، جنہوں نے غرر الحکم میں ذکر کیا ہے، اگرچہ وہ سید رضی رحمۃ اللہ کے بعد زندہ تھے، لیکن ان کی تعبیرات میں جو سید رضی کے ساتھ تفاوت تے فے الف واو تے تفاوت نظر آتی ہے، ظاہر کرتی ہے کہ انہوں نے دوسرے منابع میم نون الف بے عین سے خطبہ اخذ کیا ہے۔ حوالہ ہے مصادر نہج البلاغہ جلد 2 صفحہ نمبر 50۔ اور اب آئیے اس سے پہلے کہ خطبے کا یہاں پہ ہم ترجمہ پڑھیں، یہاں پر لکھا ہے خطبہ ایک نگاہ میں، آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے ذکر خدا اور اس کے اسماء و صفات کی جانب توجہ انسان کو ایک قوت بخشتی ہے اور دشمنوں کے ساتھ جہاد کے بارے میں اسے ذمہ داریوں سے بھی آشنا کرتی ہے۔ امام علی علیہ السلام جنگ سے پہلے اور جنگ کے پورے دنوں میں لوگوں کو خداوند متعال اور اس کی صفات جلالی و جمالی کی جانب متوجہ کرتے تھے، اور یہ خطبہ بھی امیر شام اور شامی دہشت گردوں کے ساتھ کسی دوسری جنگ کے موقع پر ارشاد فرمایا ہے۔ اس میں صفات خدا کی اہم باتیں خصوصاً اس کے علم و قدرت کے بارے میں بیان فرمائی ہیں تاکہ ان صفات کی جانب زیادہ توجہ، آگاہی اور نورانیت کے سائے میں سننے والوں کو زیادہ قدرت و توانائی حاصل ہو۔ اب ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اب یہاں پہ خطبہ بیان ہو رہا ہے۔ یہ میں بتا دوں کہ اس خطبے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ہماری آسانی کے لیے۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں پہلا حصہ خطبے کا، اور وہ کہاں سے کہاں تک ہے عربی کا وہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ شروع ہوا ہے الحمدللہ الذی لم تسبق سے لے کر لم تسبق لہو سے لے کر ختم ہو رہا ہے غیرہ غیر و ظاہر، یہاں پر ختم ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہوگا وہ یقیناً دوسرے حصے میں ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے حصے میں پڑھتے ہیں کہ مولا کیا فرما رہے ہیں۔ ترجمہ لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جس کی صفات میں تقدم و تاخر نہیں ہوتا، کہ وہ آخر ہونے سے پہلے اول رہا ہو اور باطن بننے سے پہلے ظاہر رہا ہو۔ اس کے علاوہ جسے بھی واحد کہا جاتا ہے اس کی وحدت قلت ہے، اور جسے بھی عزیز سمجھا جاتا ہے اس کی عزت ذلت ہے۔ اس کے سامنے ہر قوی ضعیف ہے اور ہر مالک اس کے علاوہ مملوک ہے، اور وہ عالم
عالم ہے، باقی اس کے سامنے متعلم ہیں، اور ہر قادر اور قدرت مند اس کے سامنے کمزور ہے، عاجز ہے، اور ہر سننے والا اس کے سامنے بہرا ہے۔ لطیف آوازوں کے لیے اونچی آوازیں بھی اسے بہرا بنا دیتی ہیں، اور دور کی آوازیں بھی اس کی حد سے باہر نکل جاتی ہیں، اور اس طرح اس کے علاوہ ہر دیکھنے والا مخفی رنگ اور لطیف جسم کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر ظاہر غیر باطن ہے اور ہر باطن غیر ظاہر۔ انورٹڈ کاما کلوز ہوا۔ یہاں پر اتنا ہم پہلا حصہ مولا کے کلام کا ترجمہ ہم نے پڑھا۔ اب ہم اس کی شرح و تفسیر پڑھیں گے۔ اس میں سب سے پہلے ہیڈنگ دی گئی ہے کہ پروردگار کی تعریف و توصیف، لکھا ہے صفات خدا کی بحث سے پہلے اس نقطے کی جانب توجہ کرنا بہت ضروری ہے کہ اس سے غفلت گمراہی کا سبب ہے کہ اس کی صفات جلال و جمال کسی بھی مخلوق سے شباہت نہیں رکھتی، اور وہ علم و قدرت رکھتا ہے لیکن ہمارے علم و قدرت کی طرح نہیں۔ وہ دیکھنے اور سننے والا ہے لیکن ہمارے دیکھنے اور سننے کی طرح نہیں، اس لیے کہ وہ ایسی ذات ہے کہ کسی لحاظ سے اس کی کوئی انتہا نہیں، اور جسم و جسمانیت سے بلند ہے۔ اس بنا پر جب ہم صفات خدا کی بحث کرتے ہیں تو تعجب انگیز باتوں کا سامنا ہوتا ہے جو کسی دوسری جگہ دیکھی ہی نہیں جاتی۔ من جملہ یہ کہ وہ صفات جو تمام مخلوقات میں متضاد ہیں وہاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ مثال کے طور پر مخلوقات عالم میں جو چیز اول ہے وہ آخر نہیں، اور جو آخر ہے وہ اول نہیں۔ اس میں جو چیز ظاہر ہے وہ باطن نہیں، اور جو چیز باطن ہے وہ ظاہر نہیں، لیکن خداوند متعال کی ذات پاک میں اول و آخر اور ظاہر و باطن سب جمع ہیں۔ اس کے علاوہ مخلوقات عالم میں صفات آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے بعد ظاہر ہوتی ہیں اور کمال حاصل کرتے ہوئے شکل و صورت پیدا کرتی ہیں، لیکن صفات خدا میں نہ تدریج ہے، نہ تقدیم اور نہ تاخر ہے۔ اس خطبے کے جملوں میں خصوصیت کے ساتھ اس حقیقت کی جانب اشارہ ہوا ہے، اور یہاں پر یہ بتاؤں میں آپ کو سامعین کہ اب 10 صفتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلی صفت میں اس طرح ایک ایک کر کے ٹوٹل 10 صفتیں ہیں یہاں پہ۔ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ 10 صفتیں اسی پارٹ میں پورا کر لیں، نہیں جو رہ گئیں تو ہم اگلے پارٹ میں کر لیں گے۔ آئیے 10 صفتوں میں سے پہلی صفت میں لکھا ہے کہ پہلی صفت میں فرماتے ہیں انورٹڈ کاما، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں کہ جس کی صفات میں تقدیم و تاخر نہیں ہوتا، کہ وہ آخر ہونے سے پہلے اول رہا ہو اور باطن بننے سے پہلے ظاہر رہا ہو۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس مطلب کی دلیل صفات پروردگار کے ساتھ مربوط ہے، جیسے دوسری بہت سی صفات کی طرح اس میں یہ نقطہ چھپا ہوا ہے کہ وہ ایک ایسا وجود ہے کہ ازلی و ابدی ہے، اور ایسا وجود ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آغاز بھی ہے اور انجام بھی۔ کوئی اور وجود اس سے پہلے نہ تھا اور کوئی چیز اس کے بعد نہ ہوگی، جس طرح قرآن مجید میں آیا ہے، جو کہ سورہ حدید کی آیت نمبر 3 ترجمہ انورٹڈ کاما کہ وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، اور ظاہر بھی ہے، اور پوشیدہ بھی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ اور یہ بھی فرماتا ہے، سورہ قصص کی آیت 88 ترجمہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ ابتدائی طور پر اللہ کا وجود ازلی و ابدی ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، اور اس کے بارے میں اول و آخر اس معنی میں ہے کہ تمام مخلوقات اپنی پیدائش اور زندگی گزارنے میں اس کے وجود کی محتاج ہیں، لیکن اس کے ظاہر بھی وہی اور باطن بھی وہی کے معنی یہ ہیں کہ اس کا وجود اور صفات تمام اشیاء سے زیادہ واضح ہے، کیونکہ آسمان کے یہ تمام ستارے، تمام زندہ موجودات، درختوں کے پتے، بیابان کی ریتیلی زمین، بلکہ دنیا کے تمام ذرات جن کی صحیح تعداد کو اس کے علاوہ نہ کوئی جانتا ہے اور نہ کوئی تصور کر سکتا ہے، یہ چیزیں اس کے وجود و صفات کے اسبات پر دلیل ہیں۔ لیکن جہاں اس کی ذات کی کوئی انتہا نہیں ہے اور کوئی انسان اس ذات کی انتہا تصور نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ لامحدود ہے، کسی محدود چیز میں نہیں سما سکتا۔ وہ ذات سب پر حتیٰ کہ انبیاء و اوصیاء علیہ السلام پر بھی پوشیدہ ہے، اور انسان دنیا میں پھیلی ہوئی اس کی نشانیوں کے ذریعے سب سے پہلے اس سے آشنا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اس کی پاک ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی ذات پوشیدہ ہونے سے
کہیں زیادہ ظاہر و آشکار ہے۔ بعض مسلم فلسفیوں کا کہنا ہے کہ اس کا مخفی ہونا اس کی شدت ظہور کی وجہ سے ہے، یعنی کہ پوری دنیا اور ہر جگہ اس کے نشانات، آثار، کہکشائیں، کرشموں کی کثرت کی وجہ سے اس کی ذات میں پوشیدہ نظر آتی ہے۔ اور کیا سورج جو اس کی مخلوق میں سے ہے اپنی شدت ظہور کی وجہ سے زیادہ تر پوشیدہ نہیں ہے؟ کیا سورج کی قاف رے سواد، اور یہاں پہ اس کا بریکٹ میں لکھا ہے ٹکیا، تو کیا سورج کی ٹکیا کی طرف نگاہ کرنا انسانوں کے لیے آسان ہے؟ یہاں پر یہ سوالیہ نشان ہے۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس کے بعد امام علیہ السلام ذات پروردگار کی 10 صفات کمال و جمال کا مخلوقات کی صفات سے موازنہ کرتے ہیں اور اس کی صفات کی وحدت کو صفات مخلوقات سے واضح اور روشن کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اس کے کمال کی حقیقت صرف اس کی پاک ذات میں ہے اور اس کے علاوہ ہر چیز میں کمی پائی جاتی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے توحید ذات و صفات خدا کے بارے میں یہ بات انتہائی لطیف نقطے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ خدا کی ذات و صفات کی وحدت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہاں پر وحدت بے نظیر و لامحدود ہونے کے معنی میں ہے، جبکہ مخلوقات کی وحدت گنتی کے اعتبار سے ہے، اور یہ لفظ اس جگہ بولا جاتا ہے جہاں اس کے مقابلے میں کثرت ہو، اور ایسی وحدت کو قلت کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ اس کی ذات پاک میں وحدت ایسی ہے جیسے اس کے وجود کی وسعت، جو ہر جگہ اور ہر زمانے میں زمان و مکان کے بغیر موجود تھی، ہے اور رہے گی۔ یہ وہی مطلب ہے جس کی طرف اوپر اشارہ ہوا ہے کہ جب صفات خدا تک پہنچ جائیں تو وہ بھی خدا کا رنگ اختیار کر لیتی ہیں، اور وہ وحدت جس کی کوئی خاص اہمیت نہیں، اس کی تعداد کم ہی ہوتی ہے، لیکن یہاں خدا کی صفات میں وحدت کی وسعت لامحدود ہو جاتی ہے۔ پھر لکھا ہے کہ توحید صدوق، یہاں پہ یعنی کہ توحید اور پھر صدوق رحمۃ اللہ، یہاں پہ یوں لکھا ہے سواد دال واو قاف میں آیا ہے کہ جنگ جمل کے موقع پر 1 عرب اٹھا اور عرض کیا کہ یا امیر المومنین علیہ السلام، کیا آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ خداوند متعال کی ذات ایک ہے؟ تو لوگوں نے ہر طرف سے اسے گھیر لیا اور کہا کہ یہ کون سا وقت ہے سوالوں کا، تجھے کوئی اور جگہ نہیں ملی سوال کرنے کے لیے؟ ہر کسی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی بات کہاں کرنی ہے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ مرد عرب وہی چیز جاننا چاہتا ہے جو اس میدان میں ہم دشمن سے چاہتے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انہی معارف کو سمجھانے کے لیے ہم جنگ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد مولا نے فرمایا انورٹڈ کاما اے مرد عرب، یہ جو کہا جاتا ہے کہ خدا ایک ہے، اس کے 4 معانی ہیں، ان میں سے 2 معنی خداوند متعال کے لیے جائز نہیں اور 2 معنی اس کے لیے ثابت ہیں۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہوا۔ پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد 2 معنی کی تشریح فرمائی کہ جو خدا کے لیے جائز نہیں ہیں۔ ایک واحد عددی ہے، کیونکہ جس چیز کے 2 معنی نہ ہو وہ اس ذات کی طرح ہے کہ جو بے مثل ہے۔ جس کے 2 معنی نہ ہو وہ اعداد کے باب میں داخل نہیں ہوتا۔ اور دوسرا اپنی جنس میں واحد ہونا ہے کہ یوں کہا جائے کہ خداوند متعال اپنی جنس میں واحد و یکتا ہے۔ اس ذات کی نسبت اس طرح کہنا بھی درست نہیں ہے، یہ تشبیہ کی اقسام میں داخل ہے، جبکہ خداوند متعال ہر قسم کی شباہتوں سے پاک و منزہ ہے۔ اور وہ 2 معنی جو خداوند متعال کے لیے صادق آتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کہا جائے کہ وہ یکتا و تنہا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، جی ہاں خدا کی ذات ایسی ہی ہے، یا یہ کہا جائے کہ خداوند متعال احادی المعانی ہے، یعنی کہ نہ اس کا کوئی ظاہری جز ہے، نہ وہ عقلی اجزاء رکھتا ہے اور نہ وہ کسی ذہنی اجزاء سے مرکب ہے، جی ہاں خداوند متعال کی ذات ایسی ہی ہے۔ اب یہاں پہ نوٹ کیجیے گا کہ توحید صدوق کے حوالے سے جو ابھی ہم نے ورڈ پڑھا تھا نا، اس میں لکھا ہے کہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ نقل بہار الانوار جلد 3 صفحہ نمبر 206 حدیث نمبر 1، توحید خدا کی مزید وضاحت کے لیے کتاب پیام قرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 260، اور اس کے بعد
رجوع کریں. تو یہاں پہ یہ تفصیلات تھیں، وہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دی. اور اب اس کے بعد لکھا ہے دوسری صفت میں فرماتے ہیں. آئیے ہم پڑھتے ہیں. لکھا ہے دوسری صفت میں فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اس کے علاوہ ہر عزت والا اس کے سامنے ذلیل ہے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. لکھا ہے عزت چاہے ناقابل شکست قدرت کے معنی میں ہو، چاہے احترام اور بزرگی کے معنی میں ہو، صرف خدا کی ذات کے لیے لائق ہے، کیونکہ خدا کے علاوہ سب ہی تو دنیاوی قوانین کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں اور قضاء و قدر کے محکوم ہیں، اور دوسری طرف سب کے سب پروردگار کی ذات پاک کے محتاج ہیں، اور تیسری طرف اس کی عزت ذاتی ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور صاحب عزت ہے بھی تو اس کی ذات پاک سے وابستگی کی وجہ سے ہے. اس بنا پر کوئی بھی موجود اس کی عزت کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا، اور ہر موجود جتنا اس کے نزدیک ہوگا اسی قدر اس کی عزت کی کرنیں اس پر پڑیں گی. اب لکھا ہے کہ قرآن مجید فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 139 ترجمہ بریکٹ میں پہلے لکھا ہے کہ یہ منافقین جو کافروں کو اپنا سرپرست بنا لیتے ہیں، پھر یہ بریکٹ کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے کہ کیا اپنی عزت و آبرو بچانے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں جبکہ سب کی عزت و آبرو خدا ہی کے ہاتھ میں ہے. اور یہاں پر یہ سورہ نساء کی آیت 139 دوبارہ میں بتاتی ہوں تاکہ کہیں کوئی چیز رہ نہ جائے. اور اس کے بعد لکھا ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 10، اس کا بھی ترجمہ ساتھ ہے. انورٹڈ کاما کہ جو شخص عزت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ خدا سے طلب کرے کیونکہ تمام عزت خدا کے لیے ہے. انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا. یہ سورہ فاطر کی آیت 10 کا ہم نے ترجمہ پڑھا. اب یہاں پہ لکھا ہے تیسری توصیف میں فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کہ اس کے علاوہ ہر طاقتور ضعیف و کمزور ہے. وَكُلُّ قَوِيٌّ غَيْرُهُ ضَعِيفٌ. یہ اس کا ترجمہ ہم نے پڑھا کہ اس کے علاوہ ہر طاقتور ضعیف و کمزور ہے. پھر تفصیلات اس کی کچھ یوں ہیں کہ کیونکہ اس دنیا میں مخلوقات کی طاقت و قدرت ایک نسبی چیز ہے، تمام موجودات کا اس ذات کے کمتر سے موازنہ ہے، نہ ان کی قدرت و طاقت لامتناہی ہے، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے یہاں تک کہ خدا کی ذات پاک تک پہنچتا ہے. اس کی قدرت بے انتہا ہے، اور ایسی قدرت کہ اس کے اوپر کسی اور قوت کا تصور نہیں ہو سکتا کہ اس سے موازنہ کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ ممکن ہے کہ ایک طاقتور انسان کبھی ایک چھوٹی سی مخلوق سے شکست کھا جائے. مثال کے طور پر ایک مکھی، مچھر یا چند جراثیم جو آنکھوں سے دکھائی نہ دیں، حتیٰ کہ خوردبین سے بھی نہ دکھائی دیں، اور دوسرے کیڑے مکوڑوں سے انسان شکست کھا جائے، جس کی وجہ سے وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے اور ساری دنیا کے ڈاکٹر اس کے علاج سے عاجز آ جائیں. ایسی صورت میں غیر خدا کی طاقت و قدرت کی تعریف و توصیف حقیقت میں ایک مجازی توصیف ہے، اور قوی کے اصلی معنی اس کی پاک ذات ہے. سامعین یہاں پہ قوی کا ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ سورہ بقرہ کی آیت 165 ہے ترجمہ، اور یہاں پہ بریکٹ میں پہلے لکھا ہے کہ مشرکین قیامت میں جان لیں گے. اور جو آیت ہے اس کا ترجمہ ہے کہ ساری قوت خدا کے لیے ہے. اور پھر ساتھ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. یہ سورہ بقرہ کی آیت 165 تھی. پھر لکھا ہے کہ اور ان کے خیالی معبود کوئی قدرت نہیں رکھتے، یعنی کہ مشرکین جان لیں گے، اور یہ کہ ان کے خیالی معبود کوئی قدرت نہیں رکھتے. اب چوتھی توصیف میں لکھا ہے کہ چوتھی توصیف میں فرماتے ہیں کہ اس کے سوا ہر مالک مملوک ہے اور غلام ہے. وَكُلُّ مَالِكٍ غَيْرُهُ مَمْلُوكٌ. آئیے اب اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں. لکھا ہے اس لیے کہ حقیقی ملکیت خلقت سے وجود میں آتی ہے. وہ ہستی مالک حقیقی ہے جس نے سب موجودات کو پیدا کیا، اور انسان اپنی پیدائش کے وقت اس کے محتاج تھے. اسی طرح اپنے وجود کی بقا کے لیے بھی اس کے محتاج ہیں. یہی وجہ ہے کہ غیر خدا کے بارے میں ملکیت کے معنی مجازی ہیں، اور دوسرے لفظوں میں اگر ہم کسی چیز کے مالک ہو جائیں تو مالک بننے کا سبب پروردگار ہے، ورنہ کوئی موجود خود سے کوئی چیز نہیں رکھتا. یہاں تک کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ فرماتے ہیں
انورٹڈ کو ہم اب ترجمہ پڑھیں گے جو کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 ہے. اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ انورٹڈ کاما میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا. اور اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت 26 لکھی ہے، ترجمہ ہم پڑھیں گے انورٹڈ کاما میں کہ پیغمبر آپ کہیے کہ خدا یا تو صاحب اقتدار ہے، جس کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلب کر لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. سارا خیر تیرے ہاتھ میں ہے اور تو ہی ہر شے پر قادر ہے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اور یہ ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 کا ترجمہ پڑھا. اب یہاں پہ لکھا ہے کہ 5ویں توصیف میں امام علیہ السلام خداوند متعال کے لامحدود علم کے بارے میں فرماتے ہیں. ہم اگلے صفحے پر آ گئے ہیں کہ انورٹڈ کاما کہ خدا کے علاوہ وہ تمام علم رکھنے والے طالب علم ہیں. وَكُلُّ عَالِمٍ غَيْرُهُ مُتَعَلِّمٌ، یعنی کہ خدا کے علاوہ تمام علم رکھنے والے طالب علم ہیں. اب اس کی تفصیلات پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ خدا کے علاوہ تمام کیونکہ خدا کا علم ذاتی ہے اور اس کی ذات کے علاوہ ہر جگہ ہر زمانے میں اور ہر شے میں اور ہر زمانے اور ہر شرط و شرائط کے ساتھ کوئی چیز موجود نہیں ہوتی. اس بنا پر اس ذات کی نسبت پہلے جہل اور پھر جیم ہے لام جہل اور پھر بعد میں سیکھنا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور نہ اس کے علم کے لیے محدودیت کا تصور کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس کا علم اس کی ذات کی طرح لامحدود ہے، جبکہ ہر شخص اس کا علم جہل کے بعد ہے. بلکہ دوبارہ پڑھتی ہوں، جبکہ ہر شخص کا علم جہل کے بعد ہے اور تعلیم کا محتاج ہے. نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ وہ دن جب انسان کا وجود نہ تھا تو کوئی علم بھی نہ تھا. جب وجود میں آیا تو خداوند متعال نے علم کے سمندر سے کچھ حصہ اس کی فطرت میں رکھ دیا، اور کچھ وہ تجربات سے حاصل کرتا ہے اور کچھ حصہ دوسروں سے سیکھتا ہے. یہ تینوں طریقے سیکھنے کی اقسام میں آتے ہیں. اس بنا پر خدا کی ذات کے علاوہ دنیا میں رہنے والے سب مختلف طریقوں سے سیکھنے کے مرحلے میں ہیں. فقط اس کی پاک ذات ہے کہ جو ہر علم و دانش کا نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ اب یہاں پر ہم ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ اور اللہ ہی نے تمہیں شکم مادر سے اس طرح نکالا ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اسی نے تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل قرار دیے ہیں کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے. اور پھر اب لکھا ہے کہ چھٹی توصیف میں فرماتے ہیں. آئیے جانتے ہیں کہ چھٹی توصیف میں مولا فرما رہے ہیں کہ اس کے سوا ہر طاقتور کبھی طاقتور اور کبھی عاجز ہے. آئیے اس حوالے سے پڑھتے ہیں. لکھا ہے اس دلیل میں بھی دوسری تمام چیزوں کے محدود اور خداوند متعال کی ذات کے لامحدود ہونے کا راز پوشیدہ ہے، اس لیے کہ اس کی ذات کی کوئی حد و حدود نہیں ہے. قدرت اس کی عین ذات ہے اور یہ بھی لامحدود ہے. اس کے علاوہ جو بھی مخلوق ہے اس کی طاقت و قدرت محدود ہے. اسی بنا پر کچھ اہم کاموں کے مقابلے میں بعض کمزور امور بھی ہوتے ہیں. اسی لیے بعض مواقع پر ایک معین کام کو اس کے شرائط کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں، مگر بعض دفعہ شرائط کے ساتھ کام انجام دینا ممکن نہیں ہے. ایک انسان کی عمر کا ہر دن یا اس کی زندگی کے ہر گزرنے والے وقت میں شاید طاقت و قدرت کے لحاظ سے کمی واقع ہو جائے، لیکن فقط وہ قادر متعال کی میم تے عین الف لام قادر متعال کی ہستی ہے کہ جو ہمیشہ ہر حال میں اور ہر چیز سے زیادہ طاقتور اور صاحب قدرت ہے. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر خداوند متعال کی قدرت تمام چیزوں پر قوی ہے تو کیا وہ پوری دنیا کو چھوٹا کر کے ایک انڈے میں قرار دے سکتا ہے، اس طرح سے کہ نہ انڈے کی جسامت بڑھے اور نہ اس کی فضا چھوٹی ہو؟ یہ تصور ہی درست نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں یہ سوال ہی غلط ہے. یہ ایک مغالطے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور کیونکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا ایک ہی وقت میں دنیا بڑی بھی اور چھوٹی بھی ممکن ہے؟
کہ ایک انڈے کی فضا میں بھی کوئی کمی نہ آئے اور وہ کائنات کے برابر بھی ہو، یا سوال اس طرح ہو کہ خداوند قادر اس دنیا کو چھوٹا کرے کہ وہ انڈے میں آ جائے، یا اسے چھوٹا نہ کرے بلکہ انڈے کی فضا کو دنیا کے برابر کرے اور ایسا نہ بھی کرے؟ کیا اللہ کی ذات ایسا کر سکتی ہے؟ بات بالکل واضح ہے کہ جب سوال ہی غلط ہوگا تو اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ بالکل یہی سوال امیر المومنین سے بھی کیا گیا تھا۔ اب یہاں پر جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا پہلے میں آپ کو حوالہ بتا دوں، کیونکہ جو عربی میں 2 لائنیں ہیں، میں چلیے پہلے ترجمہ پڑھ لیتی ہوں۔ لکھا ہے کہ کیا پروردگار اس پر قدرت رکھتا ہے کہ دنیا کو انڈے میں داخل کر دے؟ اس سے نہ دنیا چھوٹی ہو اور نہ انڈا بڑا ہو۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند متعال کو اجز این جیم زے کی نسبت نہیں دی جا سکتی، لیکن جو چیز تو نے کہی ہے وہ غیر ممکن ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہوا۔ اب آپ کو میں یہاں پہ حوالہ جات لکھیں وہ میں بتا دوں۔ لکھا ہے بحار الانوار جلد 4 صفحہ نمبر 143 حدیث نمبر 10۔ پھر لکھا ہے کہ اسی معنی کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کتاب کافی جلد 1 صفحہ نمبر 79 حدیث نمبر 4 میں بیان کیا گیا ہے، اور بحار الانوار میں آیا ہے کہ شیطان نے یہ سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ اور یہاں پر جو حوالہ دوبارہ لکھا گیا ہے یعنی کہ حضرت عیسیٰ والے کا، کہ بحار الانوار جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 271 اور حدیث نمبر 3۔ تو یہ تمام حوالہ جات آپ کی سماعتوں کی نظر ہو گئے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ کیونکہ جہاں کام ممکن نہ ہو وہاں قدرت کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ کہ خدا کی قدرت ذاتی بھی ہے، لامحدود بھی، ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی قدرت مند ہے، جو بھی اس کا سرچشمہ وہی ذات ہے، اور جتنی مقدار وہ چاہتا ہے اتنی قدرت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام دوسرے عاجز و کمزور ہیں۔ اب 7ویں توصیف میں مولا فرما رہے ہیں، ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں انورٹڈ کاما، کہ انتہائی خفیف و کمزور اور بہت دور کی آوازیں اس ذات کے علاوہ کوئی نہیں سن سکتا، دوسرے اس سے عاجز ہیں، اور زوردار اور گرجدار آوازیں انہیں بہرا کر دیتی ہیں۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ انسان کے سننے کی قوت میں امواج صوتی کے مقابلے میں، اب امواج کی ہجے کروں، الف میم واو الف جیم اور صاد واو تے چھوٹی ہے۔ امواج صوتی کے مقابلے میں امواج کے انتقال کا طریقہ حساسیت رکھتا ہے، اور سماع سین میم الف عین یعنی کہ کان کے سوراخ اور پردے کے ذریعے آواز دماغ میں منتقل ہوتی ہے۔ یہ اس لیے کہ ان اسباب کا مرکز مختلف جہت سے محدود ہے۔ انسان سب آوازوں کے سننے کی طاقت نہیں رکھتا، اور دانشوروں کے مطابق انسان صرف ایسی آوازوں کو سن سکتا ہے جن کی امواج کی رفتار 1 سیکنڈ میں 16 سے 20,000 مرتبہ کی رفتار سے ہو، یعنی کہ جس طرح 1 سیکنڈ میں آواز کی 20,000 سے زیادہ رفتار سنائی نہیں دیتی، اسی طرح 16,000 مرتبہ فی سیکنڈ کی رفتار سے بھی وہ نہیں سن سکتا۔ اگلے پیراگراف میں کہ البتہ یہ اعداد و شمار سب جانداروں میں برابر نہیں ہیں، ایسے حیوانات بھی ہیں کہ جن کی سننے کی قوت ہم سے کہیں زیادہ ہے، اور وہ کمزور و نحیف آواز کو بھی سن سکتے ہیں، لیکن آوازوں کی تعداد کم ہو یا زیادہ وہ ہر آواز سننے کی قدرت نہیں رکھتے۔ اگر لہروں کی رفتار تیز ہو جائے تو ممکن ہے کہ کان کے پردے پھٹ جائیں اور ہمیشہ کے لیے سننے کی نعمت سے محروم ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنگوں میں سپاہی بڑے گرجدار آواز والے اسلحے جب چلاتے ہیں، گولا پھینکتے وقت اپنے کانوں کو دونوں ہاتھوں سے اچھی طرح بند کر لیتے ہیں کہ کہیں ان کے کان کے پردے کو نقصان نہ پہنچے۔ آواز جس قدر بھی طاقتور ہو، اگر انسان سے زیادہ دور ہوگی تو پھر بھی اسے سننے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس بنا پر انسانوں اور دیگر حیوانوں کی سننے کی قوت کئی جہت سے کمزور ہے، جیم ہے تیز جہت یا جہد سے کمزور ہے۔ ہمارے چاروں جانب اس قدر امواج صوتی ہیں، الف میم واو الف جیم صاد واو تے چھوٹی ہے، یہ میں نے پہلے بھیجی کی تھی۔ ہمارے چاروں جانب اس قدر امواج صوتی ہیں کہ ہم ایک لمحہ بھی پیدائش سے موت تک ان کو سننے کی طاقت نہیں رکھتے اور محروم ہیں، لیکن خدا کا سمیع و سننے والا ہونا مادی و جسمانی آلات سے نہیں ہے۔ خداوند متعال کا سمیع ہونا
اس کے صاحب علم ہونے کی بنا پر ہے، یعنی وہ سب آوازوں سے آگاہ ہے اور ہر ایک سے بطور خاص آگاہ و باخبر ہے۔ آوازیں اسے تکلیف نہیں دیتی اور کوئی چیز اس سے دور اور پوشیدہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 4 کہ تو پیغمبر نے جواب دیا کہ میرا پروردگار آسمان و زمین کی تمام باتوں کو جانتا ہے اور خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد لکھا ہے کہ 8ویں توصیف میں خداوند متعال کے بصیر بے سواد یر بصیر ہونے کے بارے میں بات کی ہے، جو چند جہات سے جیم ہے الف تے جہات سے اس کے سمیع ہونے سے شباہت رکھتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اللہ کے علاوہ ہر دیکھنے والا باریک رنگوں اور بہت چھوٹے اجسام کو دیکھنے سے عاجز ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے ہم اور دیگر جاندار آنکھوں سے ہی دیکھتے ہیں اور یہ بہت نازک اور پیچیدہ عضو ہیں، عین زواد واو عضو ہیں، اور جو مختلف طبقات سے تشکیل پاتے ہیں اور ان میں سے ہر کوئی ایک خاص کام انجام دیتا ہے، اور جب وہ مل کر کام کرتے ہیں تو ایک چھوٹی سی تصویر اور روشنی کو جیسے ایک کمرے کی طرح بالکل ٹھیک آنکھ کے پردے پر چھاپتے ہیں اور انتہائی حساس قوتوں کے ذریعے اس تصویر کو دماغ میں منتقل کرتے ہیں، لیکن آنکھ کی تصویر لینے کی صلاحیت بھی مختلف حالات میں محدود ہے، اس لیے کہ وہ بیک وقت تمام چیزوں کی تصویر نہیں لے سکتی۔ اور ماہرین کہتے ہیں انورٹڈ کاما کہ انسان جن چیزوں کو دیکھتا ہے وہ نور کی شعاؤں کی لہریں ہیں جو ہر سیکنڈ میں 458 ارب سے 727 ارب ہوتی ہیں، یا اس سے کم و زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ فضا میں جو امواج اور نوری شعائیں ہیں ان سب کا ہم مشاہدہ نہیں کر سکتے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، جو ہم ماہرین کی رائے پڑھ رہے تھے۔ پھر لکھا ہے کہ ایسے جاندار ہیں جن کی دیکھنے کی قوت ہم سے کہیں زیادہ ہے، من جملہ ان میں سے شکاری پرندے ہیں جو فضا کی بلندیوں سے زمین پر پڑی ہوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھ لیتے ہیں، لیکن ان کی بھی دیکھنے کی قوت محدود ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک ہی چیز دیکھ سکتے ہیں، بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ چھوٹی چیزیں ایک معین حد تک تو آنکھ سے دیکھی جا سکتی ہیں اور زیادہ چھوٹی چیزیں معمولی مائکروسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے بھی چھوٹی چیزیں الیکٹرانک مائکروسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں، اور جو چیزوں کو بہت بڑی بنا کر دکھاتا ہے، لیکن مزید یہ کہ ایسی چیزیں بھی وجود رکھتی ہیں جو ان آلات سے بھی نہیں دکھائی دیتی، اور یہ کہ جس قدر نور کمتر ہوگا دیکھنے کی قدرت کمتر ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ شدید تاریکی میں کوئی چیز نہیں دیکھی جا سکتی۔ ممکن ہے بعض جانوروں کی آنکھ تاریکی میں انسان سے بہتر دیکھے، اور ممکن ہے مخصوص دوربین جو سرخ شعاؤں کی مدد سے بہت ساری چیزیں تاریکی میں انسان کے لیے ظاہر کرتی ہے، لیکن ان کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو تاریکی میں نہیں دیکھی جا سکتی۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ جسے صرف اللہ کی ذات ہی دیکھ سکتی ہے۔ اب نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ یہ سب چیزیں مختلف جہات جیم ہے الف تے جہات سے انسانی نظر کی محدودیت کو ظاہر کرتی ہیں، لیکن وہ جو سب چیزوں کو ہر جگہ اور ہر مخفی و آشکار حالت میں دیکھتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں اس کا علم ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ خدا کی پاک ذات ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، آئیے پڑھتے ہیں، ہم ترجمہ پڑھیں گے سورہ شورا کی آیت نمبر 11۔ ترجمہ ہے انورٹڈ کاما میں کوئی چیز اس جیسی نہیں ہے اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کہ حقیقت میں واقعی اور حقیقی دیکھنے اور سننے والی خدا کی پاک ہستی ہی ہے، یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ سامعین، ہم نے 8 صفتیں پڑھ لی جبکہ کل 10 صفات ہم نے پڑھنی ہیں۔ یہاں پر میں آپ سے اجازت چاہوں گی، ہم یہیں سے یعنی کہ 9ویں صفت سے انشاءاللہ اگلی ریڈنگ کے پارٹ میں ملتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔